ویلکم ٹو ٹاپ ناچ اردو اسٹوریز۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلیم گھر میں داخل ہوا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کی امی سمجھ گئی تھی کہ کسی بات سے وہ پریشان ہے۔ وہ اس کی دل جوئی کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنا گلک اٹھائے کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ امی کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، امی میں اپنا گلک توڑنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ چاند رات کو توڑو گے۔ امی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سلیم نے فوری طور پر کچھ نہ کہا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، آپ مجھے سکھاتی رہی ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، حتیٰ کہ دوسروں کے بارے میں خود سے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولی، آپ کے پاس صبح بابو چاچا آئے تھے کچھ ادھار مانگنے کے لیے، اور شاید آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجھے ان کا احساس ہو رہا ہے۔ امی نے سوچتی نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا، پھر بولی، ٹھیک ہے، مجھے اس پر خوشی ہے، مگر یاد رکھو نیکی خوش دلی سے کرنی چاہیے، میری پریشانی کی وجہ سے نہیں۔ تم مجھے پریشان نظر آ رہی ہو، سلیم نے جلدی سے کہا، پھر امی کے گلے میں باہیں ڈال کر بولا، زمیندار کے لڑکے جمیل خان نے اپنی جیب سے مجھ پر پانی کے چھینٹے اڑائے اور میرے کپڑے خراب کر دیے۔ وہ طنزیہ انداز سے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کے ڈرائیور نے بدتمیزی کی اور کہا کہ خان آ رہا ہے تو راستے سے ہٹ جایا کرو۔ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا اور میں نے کہہ دیا کہ خان ہوگا اپنے گھر کا، میں کسی خان کا غلام نہیں۔ یہ کہہ کر سلیم نے اپنے کپڑے امی کو دکھائے۔ انہوں نے سلیم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا کہ تمہیں انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ ہمارے گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہے، اگر وہ کچھ کہتا ہے تو اسے اچھے اخلاق سے جواب دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے سلیم کو سمجھایا کہ وہ جا کر بابو کی مدد کرے اور واپسی پر جمیل خان سے معذرت بھی کرے۔ سلیم نے سر ہلایا اور اپنا گلک توڑ دیا۔ اس نے نوٹ طے کر کے جیب میں رکھے اور سکے دوسری جیب میں رکھ لیے۔ جب وہ پیسے بابو کو دے کر جمیل خان کے ڈیرے پر پہنچا، جمیل خان سلیم کی طرف بڑھا تو سلیم نے اس سے سلام کیا اور بولا، جمیل خان میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ چودھری صاحب کے بیٹے ہیں، میرا حق نہیں تھا کہ آپ سے اس انداز میں کچھ ایسا کہوں کہ آپ کو دکھ۔ اظہارِ مہربانی مجھے معاف کر دو۔ جمیل خان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلیم اس سے معافی مانگنے آئے گا۔ اس نے سلیم کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، ارے نہیں، غلطی میری تھی، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ خیر اب اس بات کو ختم کرو، بہت شکریہ تمہارا، میں چلتا ہوں۔ سلیم نے اجازت طلب کی تو جمیل خان نے اسے زبردستی بٹھا دیا۔ نوکر کو چائے کے لیے کہا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اسے کوئی بات یاد آئی اور وہ بولا، سلیم تم نے مجھ سے کہا تھا کہ خان وہ ہوتا ہے جس کا دسترخواں بڑا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ سلیم نے لفظوں کو تولا اور کہا، خان دراصل قوم کا، گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس حیثیت سے چاہیے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے، اس کے دسترخواں پر ضرور کوئی نہ کوئی غریب موجود ہو۔ پھر سلیم نے اسے بابو کے خراب حالات کے بارے میں بتا کر درخواست کی کہ اسے کسی کام پر لگا دے۔ اسی شام کو بابو اور اس کی بیوی بچوں جمیل خان کے ڈیرے میں دسترخواں پر موجود۔ اس نے بابو کو اپنے کھیتوں پر کام کی پیشکش کی تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ جب بابو اور اس کے بچے کھانا کھا رہے تھے تو دور بیٹھا جمیل خان سوچ رہا تھا کہ دوسروں کی خدمت میں کتنی لذت ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کے دسترخواں پر روزانہ گاؤں کے غریب لوگ آئیں گے اور پھر وہ اپنا دسترخوان وسیع کرتا چلا جائے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور ضرورت مندوں اور مفلسین کی خوب مدد کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے کہ وہ اعلیٰ اخلاق سے دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر سکیں۔ Like, comment, and subscribe.